اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قمر آیت نمبر 11 سے سبق ہے۔ وَفَتَحْنَا پھر ہم نے کھول دیے ابواب السماء آسمان کے دروازے بماء منہمر کثرت سے برسنے والے پانی کے ساتھ، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ اور ہم نے بہا دیے زمین سے عیوناً چشمے، فَالْتَقَى الْمَاءُ پھر مل گیا یہ پانی آسمان اور زمین والا، عَلَىٰ أَمْرٍ ایک ایسے کام پر، قد قدر جو تجویز ہو چکا تھا، مقرر ہو چکا تھا، ٹھہر چکا تھا، وَحَمَلْنَاهُ اور ہم نے اس کو سوار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور ہم نے اس کو سوار کر دیا علی ذات الواح ایک تختوں والی پر، ودسر اور کیلوں والی پر، یعنی کشتی، تجری بأعیننا جو ہمارے سامنے بہتی تھی، جزاء بدلہ لینے کے لیے، لمن کان کفر جس کی قدر نہ جانی گئی تھی، یعنی نوح علیہ السلام، ان کا بدلہ لینے کے لیے یہ سارا ساز و سامان کیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا اور ہم نے اس کو رہنے دیا، آیتاً ایک نشانی کے طور پر، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کوئی ہے سوچنے والا، فَكَيْفَ كَانَ پھر کیسا تھا میرا، عذابی عذاب میرا، وَنُذُرْ اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو سمجھنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو کیا کوئی ہے سوچنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ قمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ستانے کے بدلے میں تسلی دے رہے ہیں، اور اس تسلی کے ضمن میں سب سے پہلے جو واقعہ ذکر کیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا دور تبلیغ بہت طویل تھا اور ایمان لانے والے بہت مختصر، اور اس لمبے عرصے میں ان کو جتنا ستایا گیا، جو اذیتیں دی گئیں، جو القابات دیے گئے، ان سب کو بھی ذکر کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین اور کافروں کے ستانے سے پریشان نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے بہت زیادہ ستایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنائیے۔ تو جب بھی وہ کشتی بنایا کرتے تھے اور وہ ان کی قوم کے کافر ان کے پاس سے گزرتے، تو وہ اس پر بھی ان کو ستایا کرتے تھے اور اس پر بھی پریشان کرتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ان کو تسلی دیتے۔ اور اللہ نے اس کے چلانے کے لیے پانی کا ایسا انتظام کیا کہ کشتی لے کر پانی میں نہیں گئے، کشتی لے کر پانی میں نہیں گئے، پوری دنیا ہی پانی سے بھر دی گئی اس کشتی کے لیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کیسے ٹوٹ کے برسایا پانی کہ آسمان کے دروازے ہی کھول دیے پانی کے لیے۔ اور یہاں پر وہی بات جو ہم بار بار قرآن کریم کی تفسیر میں کہتے ہیں، آسمان سے پانی کا برسنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بارش براہ راست آسمان سے ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں آسمان کی طرف سے نظر آتی ہے اس لیے آسمان کا دروازہ کہا گیا۔ آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی اللہ نے چشمے ہر طرف سے نکال دیے،
اور یہ سارا پانی آسمان کا بھی زمین کا بھی اکٹھا ہو گیا اس بربادی کے لیے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہو چکی تھی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلْنَاهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا اس کشتی میں، اور کشتی کی صفات بیان کی کہ وہ کیسی تھی، ذات الواح، تختوں سے بنی ہوئی تھی، ودسر، اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی۔ دسر یا دسار، یہ کیل کو بھی کہتے ہیں، اور اس تار کو بھی کہا جاتا ہے جس سے کشتی کے تختے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اتنی تفصیل سے ان کی اس صنعت کاری کو بیان کیا کہ انہوں نے کشتی بنائی خود، کیلوں کے ذریعے سے، تختوں کے ذریعے سے، ایک نبی ہو کر اتنی محنت کی اللہ کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے، ورنہ اللہ چاہتے تو بغیر اس کشتی کے، بغیر اسباب کے، ان کافروں کو غرق کر سکتے تھے، نوح علیہ السلام کو بچا سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اسباب کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہم جیسے کم عقل لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا اسباب سے چلے گی۔ تو ایک کشتی کو بنایا، اور اس کشتی کے اوپر اللہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، مطلب یہ ہے کہ ہمارے حکم سے چل رہی تھی، اور یہ پانی کا ہر طرف سے آنا اور یہ کشتی میں سوار لوگوں کو بچانا، اللہ فرماتے ہیں یہ بدلہ تھا اس شخص کا جس کی قدر نہیں کی گئی۔ لمن کانا کفر، جس کی بے قدری کی گئی، نوح علیہ السلام مراد ہیں، چونکہ وہ اللہ کے رسول تھے تو گویا ان کی بے قدری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ جیسے ہم اگر اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، قرآن کی نافرمانی کرتے ہیں، تو گویا ہم براہ راست اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہر دور میں کیا، اللہ نے دکھایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نوح علیہ السلام کی بے قدری کی گئی، جزاء میں نے بدلہ لیا، لمن کانا کفر، ناقدری کرنے والوں سے میں نے بدلہ لیا، اس شخص کا بدلہ لیا جس کی قدر نہیں کی گئی۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی قدر کی جائے، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اگر انسان سوچے کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ اپنے نبی کو بھیجتے ہیں۔ ہم جیسے ادنا لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ اپنے انبیاء کو مشقت میں ڈالتے ہیں، یہ اللہ کی ہم سے محبت کی انتہا ہے، اور یہ اس کے احسان کا بہت بڑا نظارہ ہے، لیکن اگر سمجھنے والے اس کو سمجھنا چاہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو رہنے دیا، ترکناہا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس واقعے کو، اس تذکرے کو ہم نے واقع عبرت بنا کے چھوڑ دیا۔ فہل میں مدکر، کوئی ہے ان باتوں میں سوچنے والا، کوئی ہے ان چیزوں کو سوچنے والا کہ کہاں گئے وہ لوگ جو پوری ایک قوم تھی، نوح علیہ السلام کے خلاف تھے، کہاں چلے گئے وہ سب؟ نافرمانی کرنے والوں میں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب کیسا رہا، وہ جو پہلے میں ڈرایا کرتا تھا وہ کیسا رہا، اور کیسا عذاب تھا، کیسا ڈرانا تھا۔ اس ڈر کے اندر نوح علیہ السلام کے اپنے سگے بیٹے نے بات نہیں مانی، عذاب میں گرفتار ہوئے، اور وہ نوح علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، انہوں نے کہا کہ میں دریا کے اس پانی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی کسی اونچی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو اس دن وہ پہاڑ کی چوٹیاں بھی کچھ کام نہیں آئی، کوئی بلندی کام نہیں آئی، کیونکہ اس دن پانی بھیجا ہوا سب سے بڑے بلند رب کی طرف سے تھا، اور اللہ کا حکم جب کسی طرف سے آ جائے وہ پھر دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کو نہیں چھوڑتا۔ ہم سنتے رہتے ہیں ہمیشہ سے ایک قصہ، فرعون کا قصہ سنتے ہیں، بڑی طاقت والا، اللہ نے کیسے غرق کر دیا، نمرود کے قصے، حامان کے قصے، یہ سب وہ لوگ جو اپنی سرکشی کے انتہا پر پہنچے ہوئے تھے۔ ایسے نوح علیہ السلام کی قوم اپنی سرکشی کے انتہاؤں پر پہنچی، اللہ نے ان کو گھیرا، اور اللہ نے ان سے پوچھا فَكَيْفَ كَانَ، اب بتاؤ کہ کیسا رہا میرا عذاب۔ یہ وہ عذاب اس شخص کی وجہ سے آیا جس کی تم ناشکری کرتے رہے۔ اللہ نے اپنا نبی دیا، اس نعمت کی قدردانی نہیں کی، ناشکری کرتے رہے، ان سے استہزاء کرتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے،
اب ان کے رب کے داؤ پیچ کو دیکھ لو کہ ان کا رب کتنا طاقت اور قوت والا ہے کہ اس کے داؤ سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا، اس کے بھیجے ہوئے عذاب سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ خود ہی بچانا چاہیں۔ تو نوح علیہ السلام کا یہ قصہ سنایا اور کہا کوئی ہے اس سے عبرت حاصل کرنے والا، نصیحتیں حاصل کرنے والا؟ تو کون ہو جو اتنی واضح نشانیوں کے بعد بھی عبرت حاصل نہ کرے؟ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب، میرا ڈرانا کیسے تھا جو اپنے نبی کے ذریعے تم تک بات پہنچائی۔ اور ہم ان خوش نصیب لوگوں میں جن تک یہ واقعات اللہ نے قرآن کے ذریعے پہنچائے کہ انبیاء کے آنے کا مقصد ان کی تکذیب نہیں، انبیاء کے آنے کا مقصد ان کی تصدیق کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بنانا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا نہ سمجھو تمہیں کچھ مشکل دے دیا میں نے سمجھنے کے لیے، تمہیں کوئی زیادہ سخت احکامات دے دیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کو تو ہم نے بہت آسان کیا ہے، لذکر، لیکن سمجھنے کے لیے۔ کوئی سمجھے گا تو آسان ہے، بغیر سمجھے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عرب والوں کے لیے تو ایسے آسان ہے کہ وہ اہل زبان ہیں، عربی زبان بولتے ہیں، ان کے لیے آسان کر دیا۔ ہم لوگوں کے لیے آسان ہے کہ اگر کوئی سمجھائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ لا ينحل ہو، کہ اس کا حل نہ نکلتا ہو، کوئی سمجھا نہ سکتا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ فہل میں مدکر، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ ذکر، ذکر کا مطلب یاد کرنا اور حفظ کرنا بھی ہوتا ہے، اور کسی کام سے عبرت حاصل کرنا بھی۔ تو یہاں پر دونوں مطلب مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو حفظ کے لیے آسان کر دیا ہے، اور یہ امتیاز، یہ درجہ، یہ محبت اس سے پہلے کسی کتاب کو حاصل نہیں، نہ اس کے بعد، کہ پوری کی پوری تورات یا انجیل یا زبور کسی کو اسی طرح یاد ہوتی جیسے نازل کی گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی آسانی کا یہ اثر ہے کہ مسلمانوں میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک کو ایسا ہی حفظ کرتے ہیں کہ ایک زیر زبر کا فرق نہیں آتا۔ 1450 سال اسی طرح سے گزر گئے۔ اللہ نے لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام کے سینوں میں یہ کلام محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ کریم ہمارے سینوں کو بھی اس کے لیے کھول دے، ہمارے سینوں میں بھی محفوظ فرما دے۔ اور اگر اس کا مطلب عبرت حاصل کرنا ہو تو بھی ہے کہ قرآن کریم نے اپنے مضامین عبرت کو اتنا آسان کر کے بیان کیا ہے کہ علماء تو علماء ہیں، اگر کسی عام جاہل شخص کو بھی وہ سمجھائے جائیں تو وہ بھی ان کو سن کے ان سے متاثر بھی ہوتا اور ان کو سمجھ بھی لیتا ہے۔ لیکن ساتھ میں یوں کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کو آسان تو کیا ہے، لیکن کس چیز کے لیے؟ لِلذِّکْرِ، سمجھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے۔ اس معاملے میں تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں، قرآن سے مسائل نکالنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ جیسے آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن آسان ہے لہٰذا کوئی خود سے سمجھنے والا ہے تو سمجھ لے۔ فہل میں مدکر، کوئی ہے سمجھنے والا؟ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن سے اپنی مرضی کے مسائل ہر شخص نکالے، ہر آیت کو اپنی مرضی کی جگہ پر لگا دے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم سے مسئلوں کو نکالنا یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جن کو راسخین فی العلم کہا گیا، وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں۔ یہ صرف خصوصیت سے ان کا امتیاز ہے۔ ہر ہماری طرح کا عام جاہل شخص قرآن کی آیات سے مسائل نہیں نکال سکتا۔ لہٰذا جو لوگ قرآن کی محنت کو کوئی محنت نہیں سمجھتے وہ اس بات کو سمجھ لیں۔ اللہ نے آیت میں قرینہ خود ذکر کیا ہے، قرآن آسان تو ہے لیکن لذکر، حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے۔ یوں نہیں کہا کہ اس سے مسائل بھی ہر شخص نکال سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی معمولی کتاب تو نہیں ہے، یہ اتنے بڑے رب کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے۔ دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا فن سیکھنا ہو اس کے لیے بھی محنت درکار ہوتی ہے۔ اتنے بڑے رب کے کلام کو سیکھنے کے لیے کیا ہر شخص دعوے دار ہو سکتا ہے؟ تو یہ یقیناً ہر انسان کی اپنی ہی تج فہمی ہے۔ اگر کوئی اس کو یوں ہی سمجھ لے کہ بغیر محنت مشقت کے قرآن سے ہم خود بھی مسائل نکال سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔
نوح علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے اللہ ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو نبی تمہیں دیا ہے اس کی بے قدری مت کرنا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے قوم نے ان کی بے قدری کی تھی، بلکہ تم کیا کرنا؟ اپنے نبی کی قدردانی کرنا، ورنہ جیسے ان کو خاک میں ملا دیا تم خاک میں مل جاؤ گے۔ اللہ تب بھی وہی ہے، اللہ آج بھی وہی ہے، وہ اپنے ہر نبی کی طرف سے بدلہ لے سکتے ہیں، ان کی نافرمانی کرنے والوں کو فنا کر سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل و عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔